بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پہلے کی آیات میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ایمان سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے. اگر ایمان بچانے کے لیے گھر بار چھوڑنا پڑے یا ایمان کی حفاظت کے لیے قتل کی بارگاہ میں اپنا سر پیش کرنا پڑے، فرمایا تب بھی انسان کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. کیونکہ کیا ہوگا یہاں اس دنیا میں؟ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے گا، کچھ دنوں کی دنیا کی روزی انسان کے لحاظ سے بند ہو جائے گی. مالک فرماتا اس کا وہ رزق ہم کھول دیں گے کہ جس کا کوئی مقابلہ نہیں. فرمایا جو لوگ ایسے ہیں کہ جو صبر کر سکتے ہیں، صبر کر کے معاف کر جائے، کسی کمزوری اور ڈر کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس خیال سے کہ اللہ تعالیٰ معافی کو پسند فرماتا ہے، پروردگار اجر دے گا. فرمایا یہ جائز اور اچھی بات ہے. باقی جو بدلہ لینا چاہے تو وہ اتنا بدلہ لے سکتا ہے جتنے اس کے اوپر زیادتی اور ظلم کیا گیا. اور پھر وہ اگر بدلہ لے لے اس کے بعد دوسرا کوئی ظلم کرے گا، ایک کافر و مشرک، تو پروردگار اپنے مومن بندے کا ساتھ دے گا. اور مالک کے مقابلے میں کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ پروردگار کے منشا کو روک دے. کیونکہ مالک وہ ذات ہے کہ دن کو رات میں سمو دیتا ہے اور رات کو دن کے اندر داخل کر دیتا ہے. وہ ہر چیز کا سننے والا اور ہر چیز کا دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہی صحیح معنوں میں ایک حقیقی مالک ہے. اللہ کے علاوہ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ خالص باطل ہے، ان کے پاس کوئی طاقت کوئی قوت نہیں ہے. مالک بلند بالا ہے، مالک کی رعائی والا ہے، باقی سارے جھوٹے دعوے دار ہیں. اگر خود دعویٰ کریں باطل معبود ہے، اگر ان کو دوسرے بنائیں. اگر کسی کا یہ خیال ہو کہ اب تو ہزاروں سال سے یہی ایک دور چل رہا ہے، یہ شرک و کفر کا، اب یہ ہٹایا نہیں جا سکتا، اس کو بدلا نہیں جا سکتا چاہے کتنی کوشش کی جائے. اور ان معمولی کوششوں سے کیا ہوتا ہے کہ ایک شہر کے اندر ایک صاحب اٹھے ہیں، 100-200 ان کے ساتھ ہو گئے اور وہ پورے نظام کائنات کو بدلنا چاہتے ہیں. مالک نے فرمایا کہ نادان نہ بنو. پروردگار وہ ہے کہ مردہ زمین کو مردہ پڑی ہوتی ہے، آسمان سے بارش کرتا ہے اور یہ زمین بھی اٹھتی ہے. تو مگر مالک اپنے دین کی بارش کر رہا ہے، اپنی وحی کی بارش کر رہا ہے. تو کیا اگر مالک چاہے تو دل جو مردہ دل ہو گئے ہیں یہ کفار و مشکل، کیا ان کو جلا نہیں سکتا؟ توحیدی نہیں کر سکتا، اپنا بندہ نہیں بنا سکتا. کیسے نادان ہے؟ مالک جو کام کرنا چاہتا ہے انتہا باریک بینی کے ساتھ، انتہا لطافت کے ساتھ کرتا ہے، کسی کو خبر نہیں ہوتی. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کبھی دینات نہیں آ سکتا. ابھی تھوڑے سے لوگ ہیں ان کے پاس طاقت کیا ہے. مالک فرماتا ہے دیکھو تم نہیں جانتے کل اس کا دھیان کیا ہونے والا ہے. مالک جانتا ہے، باخبر ہے. وہ اگر چاہے گا تو اس کو کے اندھیرے میں اس کی تاریخی کے اندر اسلام کی شمع روشن کر کے رہے گا اور تم کچھ نہ کر سکو. اس لیے کہ آسمانوں میں جو ہے وہ سب اس کا، زمین میں جو ہے وہ اس کا. کوئی اس کی بات مانے یا نہ مانے، اس کی بادشاہی میں خدائی میں کوئی فرق نہیں آتا. کوئی اس کو اس کی تعریف نہ کرے، برا بھلا کہے، تب بھی وہ حمید ہے، اپنی ذات میں محمود ہے، کسی کو وہ محتاج نہیں ہے کسی تعریف کا. اور اسی کو آگے بڑھایا پروردگار کہ مالک جو کہتا ہے سب کچھ کر سکتا ہے. کیا تمہیں دیکھا نہیں ہے دیکھنے والے؟ ان اللہ سخر لکم، کہ اللہ نے یہ انسانوں تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے ما فی الارض، جو زمین میں ہے، اور وہ تمہاری خدمت میں لگا ہوا ہے. یہ پانی ہے، یہ زمین ہے، یہ ہوائیں ہیں، یہ سورج کی کرنیں ہیں، یہ رزق ہے، ہر چیز تمہاری خدمت میں لگی ہے. کائنات کی ایک ایک چیز ایسی معلوم ہوتی ہے کہ انسان کی خدمت کے لیے وہ ہے. یہ کس نے کیا ہے؟ تمہارے کسی حضرت نے، کسی بابا اور قبلہ نے نہیں کیا ہے. یہ ایک ہی مالک ہے، آسمان و زمین کا مالک، اس نے یہ سب کچھ کر دکھایا ہے. والفلک، اور ان کشتیوں کو دیکھو، تجریف البحر بامرہ، جو سمندر کے اندر دوڑتی پھرتی ہے. کسی پر سامان تمہارا لدا ہوا ہے، کسی میں تم کو سوار ہو. یہ اس کے حکم سے ہے. اس نے قواعد بنائے ہیں، اس نے طریقہ تم کو بتایا ہے کشتیوں کے بنانے کا اور سمندر کے سارے
جو اصول ہیں وہ تم کو سکھائے ہیں، اور اس طرح سے تمہاری کشتی دوڑتی پھرتی ہے سمندر کے سینے کو چیرتی ہے، اور آسمان ہم سارا سال سے تمہارے سروں کے اوپر ہے، بھائیوں کو سما وہی روکے ہوئے اس آسمان کو انتقال الحال کی، وہ زمین پر کوئی چیز ہوتی ہے روکنے کے لیے، چھت روکنا ہوتی ہے ستون بناتے ہیں، کوئی اوپر چیز ہے روکنے کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی ذریعہ ہوتا ہے۔ ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے کہ آسمان کو روکنے والی کوئی چیز نہیں معلوم ہوتی ہماری نگاہ کے لحاظ سے۔ فرمایا یہ مالک کی طاقت، مالک کی مشیت، مالک کا منشا ہے جو روکے ہوئے ہے، ورنہ یہ آسمان زمین پر پھٹ پڑتا۔ اور یہ تم کہتے ہو ہمارے اوپر لے آؤ رات تک تھوڑا برسا دو، آسمان گرا دو، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، شرک کو نہیں چھوڑیں گے، اپنے باباؤں کے چرنوں میں زندگی گزاریں گے، ہم ایک بات ایک مالک کو ماننے پر تیار نہیں ہے، جو کرنا ہے کر لو، آسمان گرا دو ہمارے اوپر۔ مالک فرماتا پروردگار کی طاقت ہے، اگر وہ چاہے تو آسمان تمہارے اوپر ٹپے ٹپے برسا دے، لیکن ذات یہ ہے کہ ان اللہ کی مالک کی ذات ہے، جنات میں رؤوف الرحیم، مالک وہ انتہائی محبت کرتا ہے، بڑی رحمت کرنے والا ہے، بڑی چھوٹ دیتا ہے گناہ گاروں کو، ظالموں کو، اللہ سے بغاوت کرنے والے اور اللہ سے آنکھ ملانے والوں تک کو پروردگار کھلاتا اور پلاتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کو چھوٹ دیتا ہے۔ اس وجہ سے یہ حال ہے، ورنہ کوہ شرک کے بعد آسمان تمہارے پر پھٹ پڑتا ہے، اللہ کو تم گالیاں دیتے ہو اور اس کے بعد اس زمین پر دھندناتے پھرتے ہو، یہ مالک کی رحمت، یہ پروردگار کی درگزر ہے جو اپنے بندوں کے ساتھ مالک کیا کرتا ہے۔ فرمایا ناشکری کی انتہا ہے، اپنی ذات پر نگاہ ڈالو، هو الذی، وہی تو ایک ذات ہے، یحییکم، کہ تم نہیں تھے، ماں کے پیٹ میں تم کو رکھا، اس کے بعد باہر اس دنیا میں لے آیا۔ بتاؤ تمہارے جن کو تم پکارتے اور پوچھتے ہو، جن کے دن مناتے ہو، جن کے نام پر کھل کھل اٹھتے ہو، بتاؤ ان میں سے کسی کا کوئی اختیار ہے، کسی نے کوئی مدد کی ہے تمہاری پیدائش میں، کوئی اس کا ہاتھ ہے؟ وہی ایک ذات ہے جس نے تم کو زندہ کیا، ثم یمیتکم، اور زندگی کی مدت دینے کے بعد پھر تمہیں موت دے۔ کون موت پر قادر ہے؟ کوئی تمہارا حضرت، کوئی بابا، کوئی غیر اللہ ہو تو آواز لگاؤ، اور اس کے بعد بس موت کے بعد خاتمہ نہیں ہے، موت کے بعد تو فیصلے کا دن آنے والا ہے۔ ثم یحییکم، کہ ایک مدت کے بعد جب مالک کا منشا ہوگا اس وقت تم سب کو مرے پیچھے اٹھائے گا، زندہ کرے گا۔ ان الانسان لکفور، سچی بات یہ ہے کہ یہ سارے احسانات ہیں مالک کے، یہ پروردگار نے سب کچھ کیا ہے، لیکن انسان کی اکثریت ہے لکفور، ناشکری ہے، احسان کرتا ہے اس کا پروردگار، اس کا مالک، اور یہ ظالم ناشکرا اس کے بجائے دوسرے گھروں پر جا کر جب عیسائی کرتا ہے، دوسری جگہ پر جانے کے بعد دستک دیتا ہے، وہاں جا کر ہاتھ پھیلاتا ہے، وہاں ماں کے پیٹ دیتا ہے۔ فرمایا لکل امت جعلنا، ہم نے جتنی امتیں گزری ہیں سب کے لیے مختلف شریعتیں ہماری آئی ہیں، مختلف انبیاء آئے ہیں، کتابیں آئی ہیں، ہم نے امتوں کے لیے جعلنا منسکا، ان کے لیے عبادت کے مختلف طریقے مقرر فرمائے ہیں۔ تم ناسکون، جن کے متعلق ہم نے حکم دیا ہے کہ ان کی پابندی کی جائے، جیسے اس طرح سے شریعت موسیٰ علیہ السلام میں عبادات کے طریقے میں ایک طرح کے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادت کے طریقے ان میں کچھ اختلاف ہو سکتا ہے پروردگار کی طرف سے۔ فرمایا اس لیے یہ جو آپ کہتے ہیں کہ عیسائی تو یوں نماز پڑھتے ہیں اور یہودی اس طرح سے پڑھا کرتے تھے، اور آپ لوگوں کا طریقہ یہ ہے، آپ روزے کا یہ انداز اختیار کرتے ہیں، آپ کے سب کا خیرات کے یہ طریقے ہیں، آپ کے یہاں پردہ ہے، شرابیں بند ہیں، سور کھایا نہیں جاتا، اور دوسری امتوں میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو مالک فرماتا ہے دوسری امتوں میں ہو سکتا ہے کہ شریعت عبادت کے طریقے مختلف ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کچھ اپنی طرف سے تحریف کر لی ہے اللہ کی کتابوں میں، اور جو چیز حرام تھی اس کو حلال کر لیا ہو، یہ بالکل بالکل ممکن ہے اور ہوا ہے ایسا۔ فلا ینازعنک، تو وہ لوگ آپ سے اس معاملے میں کہ آپ اس طرح سے نماز پڑھتے ہیں، یوں روزہ رکھتے ہیں، آپ کا طریقہ ہے، یہ تمدن کا یہ ہے، آپ کی تہذیب یہ ہے، آپ نے یہ انداز اختیار کیا ہے، فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی، پروردگار نے جس امت میں جس طرح سے چاہا ہے اپنی عبادت کے طریقوں کو مقرر فرمایا ہے، اور یہ آپ سے فلاں اسنا ینازعنک فی الامر، ان لوگوں کے لیے لائق نہیں ہے کہ اس معاملے میں جو اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے آپ سے جھگڑا کریں۔ وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، آپ ان کے جھگڑے کا خیال نہ کیجیے، ان کی ضد و حد نرمی کو درگزر فرمائیے،
آپ کا کام یہ ہے ودو ان کو آواز دیجیے رب کی اپنے رب کی طرف بلائیے کہ تمہارا رب ایک ہے، اس کی بندگی اختیار کر لو ان جگہوں سے۔ یہ تمہارے یہاں یہ طریقہ ہے ہاتھ اٹھاؤ یا نہ اٹھاؤ، یہ جو باتیں ہیں جو فروئی ان کے اندر جو اصول کے لحاظ سے جن کی وقت نہیں ہے ان کے اوپر وقت صرف نہ کرو، نہ لڑائی جھگڑے کا کوئی موقع ہے، بلکہ اللہ کی طرف اپنے مالک کی طرف ان کو بلاؤ کہ اس کی بندگی اختیار کرو۔ اور اطمینان رکھیے کہ یہ چاہے سارے مل کے آپ کے خلاف آواز اٹھائے، آپ کے طریقے کے اوپر اعتراض کریں، لیکن اللہ آپ کو اطمینان دلاتا ہے کہ ان کا آپ لالا البتہ ہے اللہ خدم مستقیم، آپ بالکل سیدھے راستے پر اللہ کی رضا کے راستے پر جا رہے ہیں، جنت کی بادشاہی آپ کی منزل ہے، راہ بالکل استوار ہے، آپ کی سیدھی راہ ہے۔ یہ جو اعتراض کرتے ہیں یہ خود جا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں۔ اور اگر یہ آپ کے پیچھے پڑے بھائی جادروں کا گراہک سے یہ لڑائی جھگڑا شروع کر دے فقل اللہ، تو ان سے لڑ جانے کی بجائے اپنا وقت خراب کرنے کے بجائے ان سے رفع شر کی بات کہیے اور کہیے فقل اللہ، اور کہیے کہ اللہ عالم و صحیح معنوں میں جاننے والا ہے بما تعملون، کہ جو تم بلا وجہ ضد کے طور پر خالی جھگڑا نکالنے کے بعد تم جھگڑنا چاہتے ہو، اللہ تمہاری ایک ایک حرکت سے واقف ہے، ہوشیار کہ مالک کی پکڑ انتہا سخت ہے۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا یہ نہیں سمجھتے علم تعلم کہ مخاطب کا تجھ کو یہ علم نہیں ہے کہ ان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے ما فی السماء جو آسمان میں ہے والارض جو زمین کے اندر ہے، تو مالک کے دین کے خلاف اللہ کے بندوں سے بلا وجہ جھگڑا کرنا یا اللہ کے راستے کو روکنا ایسی بات نہیں ہے کہ پروردگار اس سے باخبر نہ ہو، اور مالک نے اگر معاف نہ کر دیا تو اس کے بعد اس کی پکڑ سے تمہیں کون بچائے گا؟ ان ذالک فی الکتاب، یہ سب اللہ کو خبر بھی ہے اور پروردگار نے کتاب میں لوح محفوظ میں لکھوا رکھا ہے۔ اگر کوئی کہے یہ کیسے ممکن ہے، فرمائے ان ذالک علی اللہ یسیر، مالک کے لیے یہ بات انتہا آسان ہے کہ پروردگار جو تم کر رہے ہو ہر چیز کو لکھوا لے اور ثبوت کے طور پر کہ تمہیں انکار کی گنجائش باقی نہ رہے۔ اچھا اللہ یاکم، فرمایا کہ ان سے ان کے پیچھے نہ پڑیے، ان کی درمی کا جواب نظر انداز کر جائیے اور ان سے یہ کہیے کہ اللہ جاننے والا ہے کہ تم کر رہے ہو، اللہ یاکم، اور ذرا ٹھہر جاؤ، قیامت کوئی بہت دور نہیں، اللہ فیصلہ کر دے گا بینکم، تمہارے درمیان یوم القیامہ، قیامت کے دن بیما کنتم فیہ تختلفون، ان ساری باتوں کے بارے میں جن میں تمہیں اختلاف تھا، جو میں کہہ رہا ہوں اور تم کچھ اور کرتے ہو، میں تعریف کا دعوت دوں اور تم کہو نہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت عزیر پروردگار کے بیٹے ہیں، اور یہ قریش مکہ کے ہیں کہ نہیں ہمارے 360 ہے، وہ ایک نہیں ہے بلکہ 361 ہے، 360 ہمارے اور ایک تمہارا والا۔ فرمایا ٹھہر جاؤ، ابھی قیامت کوئی بہت دور نہیں ہے، قیامت کے دن پروردگار سب کچھ فیصلہ کر کے ڈال دے گا، تمہاری سارے اختلافات کو پروردگار واضح فرما دے گا، کیونکہ وہ زمین اور آسمان کی ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس نے لکھوا رکھا ہے، اور یہ اللہ کے لیے انتہائی آسان بات ہے۔ یہ چیلنج ہو رہا ہے، دیا جا رہا ہے کہ بس ٹھہر جاؤ، اب اللہ کا عذاب اور اللہ کی پکڑ کا انتظار کرو۔ پھر وہی بات ہر سطح میں بار بار وہی آتی ہے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، فرمایا آسمان کا بنانے والا وہ، زمین کا بچھانے والا وہ، بارش وہ برسائے، سمندر میں تم کو لے جائے وہ، تم کو پیدا کرے، تم کو کھلائے، تم کو موت دے، تمہارا اٹھانے والا وہ، ساری چیزیں زمین اور آسمان کی ہر جگہ پر ایک ہی ذات کی کار فرمائی ہے۔ اور پھر دیکھو اس مشرک کو، ظالم کو، اور ان کے ایسے لوگوں کو کہ سارے احسانات ہر جگہ ایک ہی مالک کی کار فرمائی نظر آتی ہے، سارے احسانات، سارا قلبہ ایک ہی ذات کا ہے، لیکن اس کے بعد یہ نابکار وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ بندگی کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں، ان کا کوئی دوسرا مشکل کچھ اور تفصیل ہے، کسی کی نظر نیاز کرتے ہیں، کسی کو پکارتے ہیں، کسی کے در پر جا کر دستک دیتے ہیں، کہیں جانے کے بعد طواف کرتے ہیں، کہیں کا پرساد کھاتے ہیں، کہیں دنڈوت کرتے ہیں، کہاں پرنام بھرتے ہیں۔ یہ ظالم میں سے ہے کہ سب کچھ ایک پروردگار کا دیا، ایک مالک سب کا، اور یہ اس مالک کو چھوڑ کر دوسرے کی غلامی، بندگی، پرستی سے پوجا کرتے ہیں، اطاعت دوسروں کے طریقے کی ہے، اور جن کا عالم یہ ہے کہ ان کے پاس دو ہی چیزیں ہو سکتی تھی،
کہ اگر ان کی الوہیت اور اگر وہ معبود ہوتے تو یا تو اللہ اتارتا کوئی ثبوت اور یا کوئی علمی دلیل یہ لے آتے. فرمایا ان کے لات اور منات اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو جو معبود بنا کر ان کو پوچھتے اور پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ تو معلوم ينزل بھی سلطانہ، یہ وہ سارے جھوٹے ان کے معبودان باطل ہیں جن کو انہوں نے بنا لیا. معلوم نہیں ينزل اتارا بھی صاحب ان کے کہ یہ بھی معبود ہیں، یہ بھی اللہ کی خدائی میں شریک ہیں یا مالک کے چہتے ہیں، ان کو خوش کرو مالک خوش ہو جائے گا. فرمایا بھی سلطانہ کوئی سند کوئی دلیل پروردگار نے نازل نہیں فرمائی. یہ خالی نہیں ہے اللہ اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہ من سلطان. یہ خالی تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے کسی کو مشکل کشا، کسی کو دستگیر، کسی کو غوث بنا لیا ہے. اللہ نے کوئی ثبوت نہیں اتارا. پہلی چیز تو یہ وما لیس لہم بہ علم، اور انسانی معبودان باطل کے لیے ان کے پاس کوئی علمی دلیل نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے. اور ان کے اوپر ایسا بھروسہ ہے کہ یہ ہماری بگڑی بناتے ہیں، ہمارے مال و دولت میں اضافہ کرتے ہیں، ہماری گودوں کو بھر دیا کرتے ہیں اور دشمن سے ہماری حفاظت کرتے ہیں. یہ ہمارے کام بگڑے ہوئے کام ہیں، ان کو درست کر دیا کرتے ہیں. فرمائے ظالموں کا عالم یہ ہے کہ بغیر کسی دلیل کی، نہ آسمانی دلیل نہ ان کے علمی دلیل، اور پھر ان پر ایسا بھروسہ ہے کہ اللہ کو بے حد گالیاں دیتے ہیں. مالک کی کے برابر ان کو ٹھہراتے کہیں ان سے بہتر سے ٹھہراتے ہیں، مالک سے بڑھ کر ان کو ٹھہراتے ہیں. اور یہ سمجھتے ہیں کہ کبھی کوئی وقت پا گیا تو کیا ہے حضرت کے ہم حاشیہ نشین ہیں، ہم حضرت کے خدام میں سے ہیں، ہم حضرت کے بندوں میں سے ہیں. جو مال ظالمین من نصیر. فرمایا یہ شرک کی پاداش میں جب یہ پروردگار کے ہاں چوٹے کھائیں گے، عذاب پر پورا ان پر برسے گا، تلملا جائیں گے، پکاریں گے اپنے باطل معبودوں کو، اپنے غوثوں، اپنے دستگیروں اور اپنے مشکل کشاؤں کو. فرمایا وہ مال ظالمین، یہ ظالم اللہ کا حق ماننے والے ہیں. اللہ کی بندگی کے ساتھ یا اللہ کی بندگی کے علاوہ اللہ کو نہیں پوچھتے، دوسروں کو پوچھتے ہیں جس جو حالت بھی ہو. یہ ظلم ہے اللہ کے اوپر، اللہ کو یہ حق تھا. اور یہ ظالم دسترازی کرتے ہیں مالک کی کبریائی کی تاروں کو کھینچ کر یا تو خود اوڑھ لیتے ہیں یا کسی اور کو اڑا دیتے ہیں. فرمایا جب ان پر مار پڑے گی، جب چہرے بگڑیں گے، جب آپ کے علاوہ ان پر بھان پڑیں گے، جب ان کی کھالیں جھلسیں گی، جب کلیجے ان کے جل اٹھیں گے، جب دھواں اٹھے گا ان کی جان سے، تو یہ ظالم ان کے اوپر آج بھروسہ کیے ہوئے ہیں کہ وہ ہمارے کام آئیں گے، تو من نصیر، تو ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہ ملے گا اللہ کے مقابلے میں. یہ بتانے کے بعد بتایا دیکھو یہ سب کچھ ہے، اور جو ان کے خیر خواہ ان سے ایک پیسہ مانگے بغیر، ان کی گالیاں سن کر، ان کی ہر طرح کی سختیاں برداشت کرنے کے بعد جو ان کی خیر خواہی میں اپنے فرض کو انجام دیتے ہیں، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، اور جب ان ظالم سرفیوں کے اوپر، ان نابکار احسان فراموشوں کے اوپر پڑھی جاتی ہیں آیاتنا، ہماری آیتیں بینات کھلی ہوئی صاف صاف ہے کہ مالک اس کائنات کا اکیلا مالک ہے. صاف بات، ذرہ برابر کوئی لاگ لپیٹ نہیں ہے. اور یہ کہ یہ دنیا نہیں بلکہ دنیا کے بعد جو دوسرا زمانہ آنے والا ہے، آخرت کے ہی صحیح معنوں میں یہ باقی رہنے والی چیز ہے. اور ایمان کے اوپر انجام کار قیامت کے دن فیصلہ ہونے والا ہے کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنمی بننے والا ہے. اعمال کا بات کا معاملہ ہے. اگر ایمان کے اندر کوئی کمی ہے تو کوئی عمل ایسا نہیں ہے، چاہے ذرا زمین بھر دینے والے عمل ہوں، اس ایمان کی کمی کو کوئی چیز پورا نہیں کر سکتی. اور یہ کہ اللہ نے انسان کو بھیج کر اس کے پیٹ کا جہاں انتظام کیا ہے تو اس کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے ہیں، کتابیں اتاری ہیں. فرمایا یہ باتیں بالکل صاف اور واضح بیان کرتی ہیں. یہ توحید، رسالت اور آخرت ہماری آیتیں بیان کرتی ہیں. اور جب ان کے سامنے ان کی خیر خواہی میں ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے جب ہمارے اللہ کے بندے، ہمارے نبی کے ساتھی اصحاب کرام جب ان کے سامنے پہنچتے ہیں تاکہ یہ اپنی غلطی سے باز آ جائے، قدم پیچھے ہٹا لے، تاریخوں تو یہ دیکھنے والے تو پہچان لیتا ہے کہ وجوہ الذین کفروا المنکر، تو دیکھ لیتا ہے کہ وجوہ چہرے میں الذین کفروا، کافروں کے چہرے پر منکر ہے کہ ناپسندیدہ چیز، ان کے دل ہو جاتے ہیں، زدیں ان کی پھول جاتی ہیں، مادے کی کتنے بدل جاتی ہیں، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے. اس سے ایک بات ظاہر ہوئی کہ نبی فلسم بھی پڑھتے تھے، اور یہ قانون حدیث روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کے لیے بھی یہ قانون
اور ایسے غصے میں بھر جاتے ہیں کہ قریب ہوتے ہیں یستون کے پھان پڑے ہیں، حملہ کر دیں الذین بالذین ان لوگوں کے ساتھ کہ یتلونا کہ جو ان کی خیر خواہی میں پڑھتے ہیں علیہم ان کے سامنے آیاتنا ہماری آیات جو ان کو پڑھ کر سناتے ہیں، یہ ظالم حملہ کر بیٹھتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے پھن پڑیں گے، معلوم ہوا بالذین یتلو علیہم آیاتنا ایک کا نہیں جمع ترجیح کا استعمال ہوا ہے کہ صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا۔ حالانکہ مکے میں اتنا موقع کم ہوتا سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت کم موقع ہوتا تھا کوئی اور کہے سختی کی وجہ سے، لیکن بہرحال وہ حضرات حضرت ابوبکر دوسرے جو صحابہ تھے وہ مکے کے اندر دعوت دیتے بھی تھے اور اس کے بعد پھر ان کے ساتھ یہ سلوک ہوتا تھا۔ فرمایا یہ ظالموں کا حالت یہ ہے کہ اپنے خیر خواہ کے ساتھ یہ دشمنی ہے، یہ اپنے جان کے دشمن ہے، اپنے خود پیروں پر غلامی چلا رہے ہیں۔ کل فرمایا بغیر بے خوف و ہراس کے یہ کل یہ نادانو افا انبیوکم جہاں میں تم کو باخبر نہ کروں بشر من ذالکم جو آج تمہارے آگ لگتی ہے اللہ کے دین توحید کی دعوت کو سننے کے بعد جو تمہارا کلیجہ جل اٹھتا ہے تو اس سے زیادہ جلن کی بات نہ بتاؤں کہ ایک جلن اور لگے گی، اور وہ کون ہے؟ النار۔ آج توحید کے نام پہ جل اٹھتے ہو، انجام کیا ہوگا جب دن رات آگ کا علاوہ ہے تم کو گھیرے ہوئے ہوگا، کھالے جھلسیں گی، چہرے بگڑ جائیں گے، چہرے پکی ہوئی دھلی ہوئی سیڑھی ہوتی ہے یہ حال تمہارا ہو جائے، دانت نکل آئیں گے، بیٹھک ہزاروں میل لمبی کر دی جائے گی، انگاروں پر بیٹھو گے اور اس کے بعد پینے کو دیا جائے گا حمیم جو ہڈیوں کاٹ کر باہر نکال دے گا، اس وقت کیا ہوگا؟ ہاں یہ چیز ناپسند ہے، چہرہ بگڑ جاتا ہے، اس سے بھر جاتے ہو، ہاتھ لگے بن جاتی ہے، اجماع نے اس کو جس نے بات کہی ہے تمہاری خیر خواہی تم کو آگ سے بچانے کے لیے، فرمایا اسے کہو کہ اس سے زیادہ بات نہ بتاؤ، وہ آگ جب لگے گی آج بات سے، اور جو لوگ کہتے ہیں ان کے خلاف تمہارا یہ عالم ہوتا ہے، تمہارے دل کے اندر ایک آگ لگ جاتی ہے، پورے بدن میں گرمی دوڑ جاتی ہے، اس گرمی کے بجائے اس سے زیادہ گرمی ملنے والی ہے، اور وہ جہنم کی آگ ہے جس کے اندر تم پھر گر جاؤ گے۔ وعد اللہ نے وعدہ کیا ہے اس آگ کا، الذین کفروا جو کافر مر جائے، یہاں مراد یہ نہیں ہے کوئی کافر مشرک، جب تک کہ کفر اور شرک پر اس کا خاتمہ نہ ہو جائے اس کے لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ جہنمی ہے، اس کی حالت سے بتانے کے لیے کفر ہے تم کافر ہو، لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ جو کفر پر مر گیا ہے، کتنے صحابہ ہیں، کتنی لمبی مدت گزاری ہے انہوں نے کفر شرک کے اوپر دشمنی کے اندر، خود عمر ہے 5-6 سال تک اللہ کے دین کے بدترین دشمن تھے، لیکن اس کے بعد اللہ نے ایمان کی توفیق دی۔ عبداللہ ابن زورہ بہت بڑے سردار تھے اور ہنسی اڑاتے تھے، قرآن کی جو آیا ہے کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، تم اور جو تمہارے سارے بابا لوگ ہیں ان کی درگاہیں ان کے پتھر سارے کے سارے جہنم کے ایندھن ہیں، انتم لہا واردون، اور تم اپنے ان پتھروں کے ساتھ اتر جاؤ گے، اور اس کے بعد یا جنہوں نے جھوٹا دعویٰ کیا ہوگا خدائی کا وہ بھی تمہارے ساتھ ہوں گے، وہ جلیں گے، ان کی آگ سے جہنم کی آگ میں اور اضافہ ہوگا۔ تو عبداللہ ابن زبرہ بول اٹھے کہ کیا ہوا کیا بات ہے، قریش کے لوگوں اب آئے ہیں میرے قبضے میں، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اگر ان کو پوجا گیا ہے سب جہنم میں جائیں گے تو حضرت عیسیٰ میں تو جائیں گے، ان کو پوجا گیا مالک نے اتارا، یہ ظالم خالد جگہ کے لیے ایسی بات کہتے ہیں، لیکن جو ایسے تھے ان الذین سبقت من الحسنی، کہ وہ جو نیک لوگ جنہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم کو پوجو، جن کے لیے ہماری مہربانیاں ہماری رحمتوں نے سبقت کی ہے، اولئک عنہا مبعدون، وہ اس جہنم کی آگ سے بچانے لا یسمعون حسیسا، بتا کے لے جائے وہ تو اس کی چاپ تک نہ سنیں گے۔ جو نیک لوگ تھے یعنی حضرت عیسیٰ یا حضرت عزیر یا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آج لوگ پوج رہے ہیں، یا حضرت علی یا حضرت حسن حسین یا حضرت فاطمہ اور اتنے صحابہ زید ابن خطاب حضرت عمر کے بڑے بھائی جو ان سے پہلے ایمان لائے اور ان سے پہلے شہید ہوئی امامہ میں، یہ سب پوجے گئے ہیں۔ یہ جو آج پہلی کٹی ہے سعودی عرب کی سب سے بڑا ان کا مندر تھا، جیسے آج داتا کا مندر یہاں ہے یا اجمیر کا مندر وہاں ہے ہندوستان میں، سب سے بڑا مندر تھا زید ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر کے بڑے بھائی تھے، یہ ان کا فرمایا ان کو مالک نے نکال لیا، فرمایا یہ نہیں مراد یہ ہے جس نے خود خدائی کا دعویٰ کیا ہو یا جس نے دوسروں کو ان کے لیے پتھر بنائے ہوں اور کسی کے درگاہ بنائی ہو، تو یہ سب درگاہ کی ہر چیز اور ہر پتھر، اور وہ بندہ جس نے خود دوسروں کو
خدائی کے تخت پر بٹھایا ہو یا خود تخت پر بیٹھ گیا ہو، ان سب کو اس سے مراد لیے گئے۔ اللہ نے توفیق دی ان کو۔ ایک کہاں یہ تھے اتنے سخت مخالفت کرنے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہیں اور صحابی بنے ہیں، اللہ نے ان کو توفیق دی ہے۔ یہ تو ایسی چیز ہے، یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ نے جہنم کا وعدہ کیا ہے الذین کفروا، کہ جو کافر مر جائے ماننے کو تیار نہیں، وبئس المصیر، وہ بدترین پلٹنے کی جگہ ہے، اس کے اندر اگر جانا ہے تو جمے رہو اپنے کو کسی گھروں باباؤں کو چڑھاؤ چڑھاوے اور سب چادروں کی برمار کر دو، دستار بندیاں کرو، اور اس کے بعد پھر دنیا میں چند روزہ زندگی کے شان و شوکت کے دور کو گزار لے جاؤ، پھر اس کے بعد آنکھ بند ہونے کے بعد یہ برزخ جہنم بن جائے گا، اور اصلی جہنم میں قیامت کی روک دیا جائے گا۔ جیسے آج آپ دیکھتے ہیں کہ پوری قوم خالص شرک میں شراب ہوا ہے، اور کھلے خزانے مالک کو اپنے رہنماؤں کے ساتھ مل کر ایسی صاف گالی دے رہی ہے۔ کہیں ایک جگہ کسی ایک پانچوں مسلک یہاں پائے جاتے ہیں، چاہے وہ ہے اور پانچواں حدیث کا سارے کے سارے بھرپور مشرک۔ اب کی میں وہاں اپنے یہ بدر صاحب گئے تھے لاہور، اہل حدیث کی کئی مسجدوں میں، اب جس مسجد میں وہاں اہل حدیث سے جس مسجد میں کہا گیا کہ ڈاکٹر عثمانی کو موقع دو، انہوں نے کہا ہم موقع دیں گے، لیکن ہمارے بزرگوں کو کچھ نہ کہیں، شاہ ولی اللہ کو کچھ نہ کہیں، اسماعیل کو کچھ نہ کہیں۔ یہ عالم ایسے کٹر مشرک سب جان چکے ہیں، ایسے ضدی مشرک سب وہاں پہ خود ہمارے ساتھی جو اہل حدیث تھے سب نے کہا کہ ہاں، لیکن بس ہمارے بزرگوں کو یہ اللہ کی کوئی قیمت ان کی نگاہ میں نہیں ہے۔ ترجمہ اللہ وقارا، پروردگار کی کوئی وقار ان کی نگاہ میں نہیں ہے، اور سب کچھ اس لیے بات صاف کہہ کے کھول کے کہنا پڑے گی، پورا دین جو آج یہاں موجود ہے صرف میں بالکل ڈوبا ہوا ہے، قرآن و حدیث کا دین یہ دین نہیں ہے ظالموں کا، یہ کوئی آواز نہیں اٹھتی، سارے چادر چڑھانے والے عرض کرنے والے میرے خالص اللہ تعالیٰ کے جو حج ہے بالکل حج کی وہی نقل کر اللہ کے گھر کے بالکل مقابلہ ہے، اور سارے لوگ ہیں ہم منا کرتے ہیں، اور پھر کبھی سے یہاں اسلام آ جائے گا، شرک کے ذریعے سے اسلام آتا ہے کسی دنیا کے اندر، ایسے چاہے دنیا میں کہیں پیدا نہیں ہونے گی، شرک کرتے ہوئے تو نہیں اسلام۔ ان کو یاد دلاتے ہیں کہ تم کس وقت بھیج پر جا رہے ہو، تمہارا ایک مالک ہے پروردگار عالم، اس کے سامنے جھک جاؤ، تو بجائے اس کے اپنی غلطی کو مانے اور خیر کی خیر خواہی کو یہ کرائیں سے گزار ہو۔ ان کا عالم یہ ہے کہ ان کے چہرے گزر جاتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بالکل تیاری کر لیتے ہیں کہ جو دن حق بات سننے کے بعد جو ان کی اپنی خیر خواہی کی چیز ہے، جن کو جہنم کی آگ سے بچانے والی چیز ہے، اس کو سنتے ہیں اور اس طرح سے چراغ ہوتے ہیں۔ مالک نے فرمایا ان سے کہیے کہ آج جو تم کو توحید کے نام سے تمہارے بدن میں آگ لگ جاتی ہے، اور آج تم جو مسلمانوں سے جو تمہاری خیر خواہی میں اللہ کی کتاب کے آیات تمہارے سامنے پڑھ کر سناتے ہیں، تم بات سننے کے بعد جل اٹھتے ہو، یہ جلن تو معمولی جلن ہے، اصلی جلن سے تمہارا سابقہ پیش آنے والا ہے، وہ جلن ہے جہنم کی وہ آگ، یہ جو جلا ڈالے گی، اور ایک لمحے کے لیے تمہیں نجات مل جائے اور تمہیں جلن سے آرام مل جائے، فرمایا وہ آرام نہ ملے گی۔ ان سے یہ بتا دیجیے کہ تمہاری اس روش کا یہ انجام ہونے والا ہے، اللہ نے اس کا وعدہ کیا ہے کفار و مشرکین سے، اس کے اندر وہ جا کے رہیں گے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ یہ بیان کرنے کے بعد پھر فرمایا ان نادانوں سے بتائیے کہ یہ کن کو پکارتے ہیں، کن کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کے مقابلے میں کن کے گھروں پر جانے کے بعد اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں، کن کن دروازوں پر دستک دیتے ہیں، ان کے زیارت کو اور ان کے درباروں میں جاتے ہیں، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں، نہ ان کی ساتھ بھلائی کے اوپر کوئی قدرت رکھتے ہیں اور نہ برائی ان کو پہنچا سکتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الناس، کیونکہ اس میں مشکل سے خاص طور سے یہ خطاب تھا، اس لیے مالک نے ناس انسانوں سے خطاب کیا کہ اے لوگوں سنو، ضروری و مثلاً اللہ تمہارے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے، تمہارے سامنے اللہ کی طرف سے ایک مثال بنائی بیان کی جا رہی ہے، فاستمعوا لہ، تو اس مثال کو سننے کے لیے تمہارے اپنے فائدے کی چیز ہے،
फकनाहक तुम्हारे सामने बिल्कुल वादे होकर आ जाएंगे। जिस गलतफहमी में तुम मुब्तला हो इससे तुम बच सकते हो अगर अपने कान को खोलकर और दिल को असलियत और ये किसी जिद और हदगर्मी से बचाकर अगर तुम उसको सुनोगे बस तमिउला, कान खोलकर कान लगाकर सुनो। और मिसाल ये है कि इन्नल लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह, वो सारी चीजें चाहे वो बुत हो, चाहे वो आस्ताने हो, चाहे वो बाबा का कोई दरख्त हो जहाँ वो बाबा चाहे में लेटा करते थे, चाहे वो उनकी मंजी हो या उनका चप्पल हो, उनका डंडा डंडा खड़ा हो, जिसको तुम आज मुश्किल कुशा मानकर अपने सरों पर रखते हो, उसका तवाफ करते हो, उसको चूमते हो, उसके साथ अरग करते हो, जुबान की धूली देते हो और वहां आकर की बत्तियां जलाते हो, या उस पर जाने के बाद कोई जेवर पहनाते हो या कपड़ा डालते हो, जो भी हो, जितने हैं तुम्हारे अल्लाह के अलावा जितने माबूदान बातिन है, जिनको तुम आज जितना मुश्किल कुशा तस्वीर दाता और बहुत समझते हो, जिनसे मुरादे मांगते हो, जिनके सामने जाने के बाद रोते हो ढोते हो, जहाँ सजदा करते हो तवाफ करते हो, जिनको जोर जोर से पुकारते हो कि मदद करो तुमसे लेकर जाऊंगा, फरमाया जाहिलो ये क्या मदद करे। तुम इनसे औलाद मांगने जाते हो, शादी करवाने जाते हो, इनका हाल है नहीं ये बिल्कुल दुबाबा, ये तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी बहू के पेट में औलाद क्या डालेंगे, ये तो एक मक्खी का, एक मक्खी बनाना चाहे, एक गंदी मक्खी जो नजाकत में होती रहती है, तब इनके वक्त पति आती है। वो नबी तमौला, अगर ये सारे तुम्हारे बाबा हजरात, ये सारे हजरात मिल जाए, काका साहबान, ये सारे बुजुर्ग जिनकी तुम दुहाई देते हो सब मिल जाए, वो नबी तमौला, अगर सब मिलकर अगर ये चाहे कि एक मक्खी बना दे तो एक मक्खी नहीं बना दे, तो तुम्हारी किस्मत बनाएंगे, तुम्हारी गोदे भरेंगे, तुम्हारे बीमार को शिफा देंगे, तुम्हारी पुकार को सुनकर तुम्हारी मुश्किल कुशाई के लिए पहुंचेंगे। जाहिलो इससे बड़ी कोई जियालत नहीं। ऐसे ये मासूर महज है, आजिज़ महज है, कोई इनके पास ताकत नहीं, न इनको खबर है, न अपनी पैदाइश पर ये कादिर थे, न अपनी औलाद को ये पैदा कर पाए थे, न कायनात का एक तिनका अगर ये चाहे भी या मच्छर पैक पर बनाना चाहे तो न इनसे मांगने से फायदा। और ये तो दूर की बात नहीं, जब तुम इनको मुश्किल कुशा दस्तगीर और दादा समझकर इन पर चढ़ावे चढ़ाते हो, मिठाई रखते हो, इनके ऊपर जाने के बाद मालगा नमक डालते हो, इनके ऊपर और खाने मुख्तलिफ अंदाज के तुम इनके सामने जाकर चढ़ाते हो, इनकी नजर निहाज करते हो। ये तुम्हारे बाबा लोग जो पड़े हुए हैं, वही यस्कुम जुबाब से, अगर उनके प्रसाद में से मक्खी कोई चीज ले हुए ला यस्तन के रूह अमीन हो, ये सब मिल जाए बाबा तो मक्खी से कहे वापस कर जा, दे जा, तो मक्खी के उससे हिफाजत से इनकी ताकत मक्खी की ताकत नहीं कर। अगर बाबा हजरात के ऊपर प्रसाद उड़ जाए और मक्खी अपने दाम में दबा कर ले जाए इनका दाना की थी जो पुलाव का जो चढ़ाया गया था, चावल की छोटा धरा, तो बाबा लोग सब मिल जाए तो उससे छुड़ा। ये मामला है कि इनसे मांगते हो शर्म नहीं आए। कोई जानवर किसी पत्थर से, किसी दीवार से, कोई नादान से नादान होगा जो इनसे मांगेगा। कोई कुत्ता न कुत्ते से मांगता है, न उसकी लाश से मांगता है, न कोई जानवर की दफ्त के पास जाने के बाद कोई वहां चीखता पुकारता है। तो जानवर से ज्यादा गिरे हुए लोगों को मुझको तुम्हारे पास तो अपने घर का एक साहिबा भी नहीं है, एक हब्बा भी नहीं है, रौबत तालीम हो। तो जो ऐसे जो तलब करे, ऐसे जो मांगे, ऐसे दरों का भिखारी हो, इनके सामने हाथ फैलाए, जोड़ी इनके सामने पेश करे, इससे जरा कमजोर नादान नाकवा कौन है। वो मतलूब जिससे मांगा जाए उनके पास कुछ नहीं है, वो खुद हमेशा में मोहताज के मरने के बाद तो और ज्यादा मोहताज हो गए, हाथ हिलाने की, जवान को हरकत देने की ताकत इनके पास। तो बताओ जो इनसे मांगे ऐसे कमजोरों से, तो वो कितना बड़ा कमजोर है जिनसे मांगा जा रहा है। उनके पास न कुछ है, न सुनते हैं, न ताकत है, न कुवत है, न इल्म तसर्रुफ है। तो दोनों है, मांगने वाला भी कमजोर और जिससे मांगा जा रहा है वो उससे कमजोर। की बात यह है कि जालिमों की अल्लाह की कब इनके दिमाग में, इनके जहन में नहीं समा पाती। अल्लाह की इज्जत इनकी निगाह में कुछ नहीं है, उसका वक़ार जर्रा बराबर इनकी निगाह में नहीं है। तो पत्थरों को पूजने वाले हैं, दरख्तों के सामने झुक जाएंगे।
ما قدر اللہ، سچی بات یہ ہے کہ اللہ کی جو شان ہے وہ نہ پہچانی حق قدری، جیسے کہ ایک بندے کے لیے لازم ہے کہ مالک کی شان کو پہچانے، جس نے اس کو ماں کے پیٹ میں رزق پہنچایا ہے، اس کے بعد اس کی چھاتیوں کو اس کے لیے تیار کر دیا ہے، پوری زمین اور آسمان کی چیزوں کو اس کے رہنے سہنے کے لیے، دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے مہیا فرما دیا ہے۔ فرمایا چاہیے تھا کہ اپنے مالک کو پہچاننے کے بعد پھر شکر گزاری کی بات تک انسان پہنچ جاتا، لیکن اکثریت اس کی ہے کہ اللہ کی شان نہیں پہچانتا، دوسروں کو اللہ سے باہر لیا کرتا ہے، اپنے مالک سے ہے اللہ کے بعد نہ بکار انسان، اس کی اکثریت مشکل انسان مانتا ہے۔ فرمایا ان سے مانگتا ہے، ان کے سامنے جھکتا ہے جن کے پاس کچھ نہیں، جو اپنے پرچار پر بیٹھی ہوئی ایک مکھی سے چھین نہیں سکتی، اور وہ ان اللہ لقوی عزیز، جو قوی ہے، اور اللہ جو ہے یہ طاقتور ہے اور یہ اقتدار والا ہے، عزیز ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، اور اس سے بے پرواہ ہو کر ان محتاجوں کے سامنے ہاتھ لگاتے ہیں، جو خود اس کے در کے بھکاری ہے ان کے سامنے جا کر سوال کرتے ہیں۔ ایسے کندہ ہے نہ درائش، اور ایسے نہ بکار اور نہ ہنجار ہوتے ہیں یہ مشرک انسان، اس کے پاس طاقت ہے اس سے نہیں مانگتے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کے اوپر بچ کرتے، ان کے سامنے بچ کرتے ہیں، اور پھر یہ پوچھتے ہیں کبھی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا کر، اور کبھی رسول ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے سامنے جھک جاتے ہیں، ان کے بت کے سامنے ان کی مورتی رکھ لیتے ہیں، حضرت مریم کی یا حضرت عیسیٰ کی، اور اس سے مانگتے ہیں، اس کے سامنے گردن جھکا کر ماتھا ٹیک دیتے ہیں، حالانکہ ظالم یہ نہیں جانتے، یہ تو کارندے ہیں، یہ تو مالک کے حق، مالک کے غلام، مالک کے رسول بھیجے ہوئے ہیں، مالک کے کام کرنے والے یہ کارندے ہیں، ان سے مانگتے اور ان کے سامنے بندگی کرتے ہیں، حالانکہ ان کا مالک ہے وہ بندگی کے لائق ہے اللہ یہ کبھی چھاپتا ہے من الملائکہ، فرشتوں میں سے دوسرا اپنے پیغمبر جبریل پہنچاتے تھے اس بات کو، وہی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول پیغمبر ہے، یہ فرشتے ہیں، یہ فرشتے اور یہ رسول بن کر آتے ہیں اللہ کے پاس، مالک کے بیٹا تھا حضرت جبریل علیہ السلام کو، فرمایا من الناس، اور انسانوں میں سے پروردگار نے حضرت آدم سے لے کر اپنا رسول انسان تک پہنچائے بھیجے ہیں، اپنے رسول، اور سب سے آخری رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جو اصلی مالک ہے اس سے تو بے پرواہ ہے، اور جو اس کے کارندے، اس کے غلام، اس کے حکم کے پابند، ان کے اوپر ساری بندگی کی ساری رسمیں ادا کرتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں کہ اپنے فرشتوں کے لیے کہ اپنے باپ سے نعوذ باللہ شکایت کر دیں گی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے پیغمبر ہیں کہ اللہ کے کہتے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اور اللہ ان کے ذریعے سے ہماری دنیا بنا دے گا۔ فرمایا جو اصلی مالک ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے تھے، جو اس کے رسول اور جو اس کے انبیاء ہیں، ان کے اوپر جان سے رکھتے ہیں، ان کو خدائی میں شریک کر کے ان کو کسی کو پکارتے ہیں، اور کسی کے سامنے جانے کے بعد نظر نیاز کرتے ہیں۔ اس نادانی سے بڑی نادانی اور ظلم سے بڑا ظلم اور کون ہوگا؟ ان اللہ سمیع بصیر، جن کے سامنے یہ بندگی کر رہے ہیں، نہ تو وہ سننے والے ہیں نہ وہ دیکھنے والے ہیں، اور نہ ان میں کوئی طاقت ہے، اور پروردگار جو سننے دانا اور بینا ہے اس سے یوں بے پرواہ ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کس کو خبر ہے، اگر موقع آیا تو اگر شرک بھی کریں گے تو کس کو معلوم ہے، نکل جائیں گے، ہماری تو باہر نکل بھی نہیں پاؤ گے، ہم سمیع بصیر ہیں، تمہاری ایک ایک بات کو دیکھ رہے ہیں، ایک ایک چیز کو سن رہے ہیں، اور وہ سزا دیں گے کہ مزہ آ جائے گا۔ اور میں اگر ان کو علاج نہیں بھی مانتے لیکن سفارشی مانتے ہیں، اگر یہی ہے جہاں سفارش کا معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ہم نکل جائیں گے، مالک کو مجبور کر دیں گے، ہم ان کو کچھ کریں گے، بس یہ گویا یہ دھنی نہیں ہے لیکن خزانچی ہے، اور خزانچی جیسے ہمارے محمد بھائی کہتے ہیں کہ ہم خزانچی کو جانتے ہیں، عبدالقادر خزانچی ہے، نہیں مالک دینا بھی چاہے لیکن خزانچی سے کہے حکم دے کہ ہاں دے دو اس کو، اور خزانچی نہ دے تو مالک کو معلوم ہی نہیں ہوگا، ہزار کام ہے کہاں مالک، اور دھنی نہ لینا چاہے، خزانچی اگر خوش ہو جائے وہ نکال دیتا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، پوچھے جواب دے دو، اس لیے عبدالقادر کو اللہ کو مثلا نہیں مانتے، اللہ کو وہ تو دھنی ہے، ہم تو عبدالقادر کو مانتے ہیں، یہ خزانچی ہے، یہ اللہ کہے اور یہ چاہے روک دے،
اور اللہ نہ کہے چاہے اس کے پاس طاقت ہی دے دے، اس لیے عبد القادر جو ہے یہ ہمارا اصلی ہے، اس کے بعد کوئی خدا کا نمبر آتا ہے۔ یہاں وہی بات ہے، فرمائے ان ظالموں کو سفارشی بناتے ہو، ظالموں ان کو، ان بزرگوں کو، یہ ولی اللہ کی ہیں، یہ فرشتے ہیں، ان کو ظالموں سفارشی بناتے ہو۔ سفارشی تو وہ ہو سکتا ہے کہ جو جس کے پاس جا کر سفارش کرے اس سے راہ جاننے والا ہو، جیسے آج دنیا میں ہوتا ہے، کسی کے پاس سفارش کرنا ہے کہ صاحب ان پر نوکر رکھ لیجیے، آپ کو خبر نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ بادشاہ کام کرنے والا ہے، یا کسی پر ظلم ہوا ہے، ایک انسان سفارش کرنا چاہتا ہے کسی کے پاس اور جا کر کہتا ہے کہ آپ کو معلوم نہیں اس پر ظلم ہوا ہے، آپ مجھ پر اعتبار کیجیے، اور آپ مجھ پر اعتبار کرتے ہیں، آپ سمجھتے میں سچا آدمی ہوں، تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ فرمایا سفارش تو وہاں ہوتی ہے کہ جس کے سامنے سفارش پیش کی جائے اس کو علم نہ ہو، دوسرا کوئی اس کا جاننے والا یا قابل اعتماد ہو وہ جا کر بتاتے۔ فرمایا اللہ کا کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ کیا سفارش کریں گے تو کیا معلوم؟ اگر یہ تم فرشتوں کو سفارشی مانتے ہو، نہ مانو کہ ہاں یہ دیتے ہیں، سفارشی تو مانتے ہو، پیغمبروں کو سفارشی تو مانتے ہو، سفارشی وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس سفارش کرے اس سے راہ جاننے والا ہوتا ہے، اور جس کو تو سفارشی نہ رکھو تم سفارشی بناتے ہو، ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے، جس کے پاس سفارش لے کے تم سمجھتے ہو جائیں گے وہ سب کچھ جاننے والا ہے، تو اس سفارشی کی وقت کیا ہوئی؟ یاد رکھوں سفارشی بن کر کسی بات دربار میں وہاں کام چلتا ہے جہاں وہ دربار والا ہے وہ کم جانے، اس کو خبر نہ ہو تو اسے سفارش کرے، یہاں تو یہ حال ہے، یہاں لگوں وہ مالک جو سمیع بصیر ہے وہ جانتا ہے ماں بین ایدیہم، جن کی سفارش کی جا رہی ہے ان کے سامنے جو ہے وہ بھی جانتا ہے وہ، اور جو سفارش کرنے والے ہوں وہ بھی جانتا ہے وہ، وما خلقہم، اور جو ان کے چھوڑ آئے ہیں پیچھے جو آگے بھیجا ہے وہ سب سے واقف تو ایک ذات ہے، اور وہی اللہ تو جو امور اور سارے معاملات اسی کے اختیار میں ہے، فیصلہ وہی کرنے والا ہے۔ تو بتاؤ کہ تمہارا جو سفارشی والا معاملہ ہے کیسی نادانی کی بات ہے، کیسی عقل و خرد کے خلاف بات ہے۔ کسی غریب کی کوئی سفارش کرنے جاتے ہو، کسی کے پاس دکھا دے دو، تم کہتے ہو کہ میں ذرا واقف ہوں، آپ کو مجھ پر اعتماد ہے، یہ غریب ہے، مستحق ہے، تو وہاں جو آپ سفارش کیجیے اس کو نہیں معلوم سے دلوا رہے ہو، لیکن مالک کی بات آ کر یہ معلوم نہیں، وہاں تو مالک خود سے جانتا ہے، تو دینا ہوگا تو وہ خود دے گا، تم سفارشی کہا تو تم کو خبر بھی نہیں، اصلی بات ہے تم پر واقف بھی نہیں جو تو یہ مالک نے ہاتھ کہا جو سفارش والی شرک ہے اس کو یوں کہتا ہے کہ ہم تمہارے سامنے کیا کرتے ہو، سفارش تو ہے اللہ جميعا، ہم کو سب معلوم ہے، ہم کو کسی کہنے کی ضرورت تو نہیں، جو کہنے آتا ہے اس کو خود نہیں معلوم۔ دنیا میں یہ ہوتا ہے سفارش وزیر کرتا ہے کسی آدمی کا تو وزیر کہتا ہے کہ آپ کو جہاں بنا آپ کو خبر نہیں ہے، مجھے خبر ہے کہ غریب مستحق ہے آپ کے ساتھ کی کا بادشاہ اپنے غریب کے ساتھ، لیکن مالک یہ کہتا ہے کہ تم ظالموں فلا تضربوا للہ الامثال، تم اس معنی میں کہ بادشاہ اور وزیر کے معاملے ہے کہ وزیر جب سفارش کرے گا تو بادشاہ اس کے بعد کبھی اس کے اوپر عمل وہ عنایت کرے گا، ورنہ بادشاہ جو ہے ایسے بغیر وزیر کے راضی نہیں ہوتا۔ مالک کے فرمایا ٹھیک کہتے ہو، دنیا میں یہی ہوتا ہے، اس لیے یہ مثال ہمارے ساتھ میں لگاؤ، فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے ایسی مثالیں نہ مارو۔ ہمارے ان میں فرق کیا ہے تمہارے بادشاہ میں؟ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، ہم کو کوئی بتائے گا نہیں سفارش کرے گا، سفارش تو ہم سب جاننے والے ہیں، اور تم لوگ ہو تم کو علم نہیں ہے، تمہارے یہاں ضرورت پڑتی ہے کہ بادشاہ کو وزیر بتائے، وزیر کے نیچے جو ہے وہ اس کو بتائے، اس کے بعد فرمایا یہ تمہاری سفارش کا معاملہ ہے، ظالموں قرآن نے جگہ جگہ اس کو مارا ہے، سفارش تو وہ کرے اس کے سامنے سفارش کرنا چاہتا ہے، اسے ڈرا ہے معلوم ہو اس کو، وہ کہ آپ کو نہیں معلوم ہم کو معلوم۔ یہ مالک یار وہی بات کہی کہ تم اگر تم نہیں مانتے، فرض کیا تم نہیں مانتے ہو کہ یہی صحیح معنوں میں دھیرے دلانے والے ہیں، لیکن سفارشی تو مانتے ہو، اور سفارشی کے لیے یہ معاملہ ہے، سفارش تو وہ کرے اس کو زیادہ علم ہو، اس کے سامنے سفارش کی جا رہی اور ان کو اس کا علم، اور اختیار جو ہے آخر کار اس کو علم بھی ہے، سارا اختیار جو ہے اس کو اللہ ہی اور اللہ ہی کی طرف جو امور سارے معاملات ہیں اپنی انتہا کے لیے فیصلے کے لیے الجھ جانے والے ہیں، تو وہ جو علم والا ہے اب پیٹ سے فیصلہ کرے، ان کو پھر بیچ میں داخل کرتے ہیں۔ یہ بیان کرنے کے بعد شرک کی شناخت کو اب مسلمانوں سے خطاب ہو کر کہتا ہے مالک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہ ایماندارو تم ایمان لائے ہو، اور ایمان پر قائم رہنا کوئی آسان بات نہیں، ہر طرف کفر شرک کی یہ اڑاؤ ہے، یہ آگ لگی ہوئی ہے، ان کے آتش کا نہیں ہر جگہ، ہر طرف غیر اللہ کی پکارے ہیں، نظر ریاض ہے، ان کے درشن گزارتے، ان کی دن منائے جا رہے ہیں۔ اب ایسی حالت میں توحید پر قائم رہنا، اپنے ایمان کو بچانا،
بہت ہی مشکل ہے. اس کے لیے تمہیں کچھ کرنا پڑے گا, اضافی چیزیں زور لگانا پڑے گا. یا ایھا الذین آمنوا, ایک ایمان لانے والوں. اب اس کے لیے وہی یہاں صبر صلاح آتا ہے. مالک فرماتا ہے ارکعوا. اب اس کے لیے ارکعوا واسجدوا, یہ رکوع کرو سجود کرو, یعنی ان نمازوں کے اوپر پابندی. بھائی کبھی مالک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اس کو اس انداز سے بیان کرو کہ مالک کو یاد کرو, رکوع کرو, سجدہ کرو, واعبدوا ربکم, اور اپنے مالک کے حق سے بندگی, غلامی, اطاعت, فرما برداری, بس ہر چیز کی غلامی ہے مالک کی کر لو. چاہے وہ عبادت کا معاملہ ہو, چاہے کسی حکم برداری کا معاملہ ہو, چاہے کسی پوجا اور پاٹ کا معاملہ ہو, سجدے اور رکوع کا معاملہ ہو, یا زیارت کا معاملہ ہو, تو سارا ہر جگہ اللہ ہی ہے. اللہ کے حکم کو مانو, غلاموں کی طرح سے نمازیں پڑھو, اور وفعلوا الخیر, اور جتنے اعمال صالحہ ہیں ان کے اوپر آگے بڑھاؤ. جب ایمان کے بعد عمل صالح ہوگا تمہارے اندر, نماز کی پابندی کرو گے, تو اس کے بعد لعلکم, تب یہ ممکن ہے کہ تفلحون, تاکہ تم فلاح پا جاؤ, اور جہنم کا ایک آنکھ کا شعلہ تمہارے جسم جہان کے دامن پر ہمیں بڑا جنت کی بادشاہی میں بڑا یافتہ ہوا ہے کہ جو براہ راست داخل ہو جائے جنت کی بادشاہی. فرمایا اس کے لیے جہاں تم نے اپنی ذات تک, اپنی ایمان اور عمل صالح کو اپنی ذات تک پوری طرح سے محدود رکھ کے سوار لیا ہے, تو یہ یہی کافی نہیں ہے. اس کے بعد جس چیز کو تم نے حق پایا ہے, اس کے حق کو ثابت کرنے کے لیے, قائم کرنے کے لیے تمہیں کوشش کرنا پڑے گی کہ وہ چاروں چیزیں مالک کیا, ایمان, عمل صالح ہو گیا, تواصی بالحق اور تواصی بالصبر, وہ دو چیزیں اور ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے. وجاہدوا, جب تم نے اللہ کے بندگی کے جامے کو پہن لیا ہے اور تم نے اعمال صالحہ سے اللہ کی فرما برداری کر لی ہے, تو اس کے بعد اب آگے بڑھو. وجاہدوا فی اللہ, اب جہاد کرو اللہ کی راہ میں. حق کا جہاد ہی جیسے جہاد کرنے کا حق ہے, جان لگا دو. جہاد کے معنی ہے کوشش کرنا اس حالت میں جبکہ کوئی مخالف چیز اور ہو, کچھ اور کہتی ہو. یہاں مراد یہ ہے کہ ایمان کو قائم اور ثابت کرنے کے لیے, حکمران بنانے کے لیے, غالب کرنے کے لیے, اور جبکہ کفر و باطل اس کا مقابلہ کرنے کو ہر وقت تیار ہے. فرمایا اس لیے اپنی جان تم لگاؤ اللہ کی راہ, اور کسی دنیوی فائدے کے لحاظ سے نہیں, فی اللہ خالص اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کو لگا دو. جب شیطان اور کفر و باطل کے علمبردار ہیں, وہ چاہتے ہیں شرک اور کفر کی فرما روائی باقی رہے, تم اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے کے لیے اپنی ساری قوتیں لگا دو, چاہے وہ زبان کی قوت ہو, چاہے مال کی قوت ہو, چاہے اپنی ہاتھ کی اور کتابت کی قوت ہو, اور چاہے وہ زمانہ آ جائے کہ میدان قتال میں جب فولاد سے اور جس میں مل جایا کرتا ہے, جب سر اچھلتے ہیں سینے چاپ ہو جاتے ہیں, جب خون کے فوارے پھوٹ پڑتے ہیں, یہ دھرتی گلرنگ منظر لہرا اٹھتی ہے, وہ زمانہ آ جائے اور سب کا جہادی جان لگا دو آخری وقت تک شہادت کی تمنا میں آتے دیر پہ خور ہو. ساری طاقتیں اور قوتیں ایمان اور عمل صالح کے بعد تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کے اندر جو ہے وہ جا کر چھوڑ. یہ تمہارا کام ہے. حق کا جہاد ہی, اس میں کمی نہیں ہونا چاہیے, پوری جان لگا دو. اور سمجھ لو تم سے یہ مطالبہ ہو رہا ہے اس لیے ہو استباق کہ تم ایماندار ہو, تم کو اللہ نے چھاٹا ہے, تم اس کے مجتبی ہو, مجتبی میں چھاٹا ہوا. وما جعل علیکم فی الدین من حرج, اور ما جعل نہیں بنایا تمہارے اوپر فی الدین, اس دین کی پیروی اطاعت میں من حرج, کوئی تنگی نہیں پیدا کیا. ایمان دیکھو بالکل صاف اور کھانا, اعمال ایسے کہ انسان اسے کر سکتا ہے. تواصی بالحق یہی تواصی بالصبر, چاروں چیزیں ایسی ہیں. مالک فرماتا ہے اس سے پہلے قوموں نے تحریف کرنے کے بعد کیا کچھ نہیں کر ڈالا تھا کہ کھال میں یہودیوں کے تھا, اگر کہیں پیشاب لگ جائے تو کھاد پاٹ کر دیں. فرمایا ان ساری چیزوں سے جو تحریفات کی دوسری امتوں کے اندر پروردگار عالم نے تم کو اس سے نجات دی ہے, اور تمہارے لیے ایک واضح جو ایسا دین کہ بغیر کسی تیل اور حرج تنگی کے ہے, اس پر عمل کرنا ایک انسان کے لیے ممکن ہے. فرمایا کون؟ ملت ابراہیم. خاص یہاں عربوں کا ہے, لیکن وہ حضرت ابراہیم وہ ہیں جن کے اوپر دنیا کے سارے جو اہل کتاب گزرے ہیں سب ان کو ماننے والے. مثلا چاہے وہ یہودی ہوں, چاہے وہ عیسائی ہوں, چاہے وہ سادی ہوں, یہ سب ماننے والے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے پاس.
ایسا کوئی نہیں. حضرت نوح کے اوپر سب متفق نہیں ہے. اور یہاں عرب کو دیکھیے, عرب کے لوگ بھی تھے, قریش کے سارے لوگ کہتے کہ ہاں ابراہیم ہمارے دادا تھے, ہمارے جد حالات تھے, ہم ماننے والے. تو مالک فرماتا ہے تمہاری ملت, تمہارا طریقہ, تمہارا دین وہ ہے تمہارے باپ ابراہیم کا. تم سارے یہاں کے اہل کتاب ہو, چاہے یہودی ہوں, چاہے عیسائی ہوں, چاہے یہ عرب کے عام مشرک ہوں, یہ سب اپنا بڑا اپنا باپ مانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام. ان کی ملت ہے, وہ صحیح حنیف تھے, یکسو تھے. وہ نہ یہودی تھے, مالک فرماتا ہے, نہ عیسائی تھے. اور تم سے تو کوئی نسبت نہیں ہے مشرکو, صاف جو اہل کتاب نہیں ہے, تم کھلے ہو مشرکو, قریش مکہ کے لوگوں, تم سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. وہ تو خالی حنیف تھا, یکسو تھا. وہ ماں کا من المشرکین, تو وہ تو مشرک تھے ہی نہیں, اور تم خالص مشرک ہو. یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جتنے لوگ آج مخاطب ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ دین ابراہیمی کو پکڑ لو, اس کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں ہے. جو یہودیت سے, عیسائیت سے, سابیت سے اور عرب کا جو آج مشرکین کا مذہب ہے, سب سے پہلے گزرے ہیں, اور تم سب ان پر متفق ہو. وہ ہم بتا رہے ہیں, وہ دین حنیف, اس کو اختیار کرو. وہ سماعت المسلمین, اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام اس سے پہلے ہی مسلم رکھا ہے. جتنی قومیں امتوں جو انبیاء کی گزری ہیں سب مسلمان تھے, سب فرما بردار, اللہ نے ان کا نام مسلم رکھا ہے. مسلمان نام جو ہے یہ فارسی ہے, مسلم کو عربی ہے مسلم, اور عربی میں مسلمان کے معنی دو مسلمان. ہمارے یہاں ساری چیزیں جو عربی ہیں, آپ کی گزاری ہے, نماز, روزہ, مسلمان, سب بھی یہی فارسی کی ہی ہے. ورنہ ہمارے یہاں صلاۃ وہ ہے, نماز, قیام ہے, روزہ. اور اسی طرح سے مسلم کہتے ہیں ہمارے ایک مسلمان کو, یا مومن کہتے ہیں. اور مسلمان جو ہے یہ فارسی لفظ ہے, اردو میں آ کر اس کے معنی ہو گئے ایک مسلمان. لیکن عربی کے اندر مسلم سے مسلمان ہے, مسلمان معنی ہوتے ہیں دو مسلمان معنی. فرمایا اللہ نے تمہارا نام کوئی آج میں تم مسلم نہیں ہو, مسلم مانے فرما بردار. جتنی امتیں گزری ہے اپنے پیغمبروں پر ایمان لانے والی, سب کا پروردگار نے نام مسلم رکھا ہے. من قبل وفیہذا, اس سے پہلے جو کتابیں گزری ہیں, امتیں آئی ہیں, ان میں اندر بھی وفیہذا, اور اس آخری امت میں اور قرآن کے اندر بھی تمہارا نام مسلم ہے. اور تم کو اس لیے چاہتا ہے کہ یکونا, تاکہ ہوئے رسول, ہمارا یہ آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید علیکم, تمہارے اوپر دین کی گواہی دے, پورا دین تمہارے سامنے پیش کرے, اس پر چل کر دکھائے. یہ انسانوں کے لیے اترا ہے, دنیا والوں کے لیے اترا ہے, اور اس پر پوری طرح سے عمل ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے. اور تم ان کی پیروی کرو, وہ تکونوا شہداء علی الناس, اور تم پیروی کرنے کے بعد تم گواہ اور شہید بنو لوگوں کے اوپر, کہ تم بھی ایمان کے رنگ میں اپنے نبی کے طریقے میں بن کر یکسو ہو جاؤ, اور دنیا کے اوپر اطمینان حجت کر دو کہ اللہ کے مومن بندے جو نبی نہیں ہیں, نئے نبی ہیں, وہ بھی اس دین کو پوری طرح سے اپنا سکتے ہیں, اس پر چل سکتے ہیں. حق اور نحق ان کے سامنے پیش کرو, عقائد صاف کرو, توحید یہ ہے, شرک یہ ہے, سنت یہ ہے, بدعت یہ ہے, دنیا پرستی یہ ہے, اور آخرت پسندی یہ ہے. یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اس طرح سے دنیا میں رہو کہ بات بات پہ ہو جائے, یہ نہیں انہیں کے اندر مل کر پہچان دیا جا سکے کہ مسلم کون ہے, غیر مسلم کون ہے. اس کے لیے باقی مسئلہ ایمان کے ساتھ ساتھ تمہیں نمازوں کی اقامت کرنا پڑے گی, اس کو قائم کرنے, قیام کے سلسلے میں سارے طاقتیں لگانا پڑے گی, پوری شرائط کے ساتھ. مسجدیں بناؤ گے, وضو کرو گے, جماعت کی پابندی ہوگی, اوقات کا خیال رکھو گے, سنت کی ایک ایک بات کو اپناؤ گے. فرمایا وہ انداز کوشش کرو گے پوری دنیا کے اندر وہ نظام پیدا ہو جائے کہ جو اقیم الصلاۃ, جو اقام الصلاۃ کا زمانہ ہو, اور جو اس طرح سے نظام بالکل صحیح جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا, اس طرح سے نماز کا نظام پائے ہو. بات الزکات, جان مالک کے سامنے جھکاتے ہو نماز میں, تو مال بھی اللہ کا پر قربان کرتے ہو. جتنا فرض ہے وہ فرض دو, جو اس کے بعد اس سے زیادہ نفل ہے اس کو بھی دو, اللہ کی راہ میں صدقات لے کر آتے. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ, مختصر یہ ہے کہ مالک کے دین سے چمٹ جاؤ, اللہ سے چمٹ جاؤ, مانے مضبوط پکڑ لو اللہ کی حبل اللہ, پروردگار کی رسی کو مضبوط کے ساتھ کرو. بس اب تمہاری زندگی میں ایک ہی کام ہے کہ اپنے مالک کو راضی کرنے کی کوشش کرو گے, اور اس کا طریقہ وہی ہے جس کے ہاتھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی واضح بنوایا ہے. دنیا کی بجائے آپ تمہیں نگاہ جمی ہوگی, فرمایا یہ طریقہ کرو گے تب تم دیکھو گے ہوا مولا تم, جب وہ تمہارا آقا, تمہارا مالک, تمہارا سرپرست, تمہارا نگراں, اور تمہارا صحیح معنوں میں ہمدرد و غمگسار ہو کر تمہاری تم کو طاقت دے گا, تمہاری عزت کو بڑھائے گا, وہ تمہارا آقا ہے.
فنیمن بولا، اور جس کو ایسا آقا مل جائے کیا خوب ہے یہ آقا، فنیمن نصیر. اور جب موقع پڑے گا مدد کی کرنے کا موقع آئے گا تو وہی ہے مدد کرنے والا. طاقت اس کے پاس، اس کی لشکر ہر وقت تیار، اس کو ہر بات کی خبر ہے. فرمایا مالک کو اپنا آقا بناؤ، پروردگار کے سامنے جھک جاؤ، اور اللہ اپنی فرمانبرداری کرنے والے گھروں کے ساتھ ہوتا ہے. پروردگار کا وعدہ ہے کہ مالک اس گھروں کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کر کے رہے گا. یہ وہ چیز ہے جس کے اندر پروردگار نے صرف کو مجھے سنا سے وہ بتائی ہے اور بتایا ہے کہ مسلمان کا کیا حق ہے، کیا فرض ہے. آپ جانتے ہیں صحابہ کرام نے جان لگا دی ہے کسی ایک کی زبان مالک اس سے راضی ہوتا ہے. مالک فرماتا ہے کہ لقیتہ بمثلھا مغفرہ، یہ گناہگار میرے پاس آئے گا تو میں اس سے ملاقات کروں گا. بمثلھا، جتنے اس کے گناہ ہیں زمین کو بھر دینے والے، اتنی ہی معافی کے ساتھ میں اس سے ملاقات کروں گا. یہی قرآن کا مضمون ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ان اللہ لا یغفر، مالک کی ایک بات طے کی ہوئی ہے کہ وہ نہیں معاف کرے گا جو اس کے ساتھ شرک کرے، شریک کرائے. اور شریک کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ مالک کی ذات ہے. کوئی یہ کہے کہ مالک کی اولاد ہے، جیسے عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے، یہودیوں نے کہا کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے. یہ گویا اللہ کی ذات میں شرک ہے کہ مالک کے ذات کا ایک ٹکڑا ہے. جو ایک اولاد ہوتی ہے وہ اپنے ماں اور باپ کے ایک حصے سے ملتی ہے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ ان کے کہنے کے بموجب حضرت عیسیٰ کے اندر اللہ کی ذات کا ایک حصہ شامل ہے، ٹکڑا شامل ہے. اس طرح سے اولاد بنتی ہے باپ کے رشتے سے. یہی یہودی کہتے ہیں حضرت عزیر کے بارے میں. تو یہ ذات کا شرک ہے. سب سے بڑا شرک جو ہے جو ہمارے یہاں مسلمانوں میں رائج ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نور کا ہے اور اللہ نے اپنے نور کا ایک ٹکڑا کاٹ کر محمد حسن کو بنایا ہے اور کسی کو نہیں بنایا. وہ تعویل بھی ممکن نہیں ہے. بتا دیا کہ یہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ اللہ کے اصلی ذات کے نور سے. ایسی کوئی قوم اتنی مشکل نہیں ہوئی ہے جیسے آج کی مسلمان قوم. اس کے آپ وہی الثانی کا میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے. اور وہ یہ تک کہتے ہیں کہ یہ صرف کام اللہ کے نبی صاحب کے ساتھ ہوا ہے اور کوئی نہیں ہے اللہ کی ذات کا ٹکڑا. اب کوئی کہتا ہے صاحب نور کے معنی یہ ہے، ذات کے معنی یہ ہے، وہ ساری چیزیں بند کر دی. جسے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے ذات کے ٹکڑے. یہ کہلاتی ہے یہ ذات میں شرک.